اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فرض اور واجب دیے ہیں وہ سب نمایاں ہے، ان کے اجر کا اظہار کیا ہے، لیکن روزہ رکھنے کا عمل پوشیدہ ہے اور اس کے انعامات کا کوئی اظہار اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، کیونکہ وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے وہ اجر دے گا، وہ کیا انعامات ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ہماری عادتیں دیکھیے گا کہ جس عمل کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے ہم پوچھتے ہیں ارے بھائی آج تو آپ روزے سے ہوں گے، وہ شرمندگی کی وجہ سے اگر نہ رکھتے ہوئے روزہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں روزہ رکھا ہے تو گنہگار وہ بھی ہوا اور ہم پوچھنے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ یہ عمل اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے تو گنہگار ہم بھی ہوئے۔ اور اگر نہ روزہ رکھنے پر اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں نے روزہ نہیں رکھا، تو ہم کتنے ہی بہتر عمل والے ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو روزے محشر بخش دے، لیکن اس ہولناک منظر میں جب کہ اس شخص کا نمبر نہیں آ جائے گا حساب دینے کا، جس کے لیے یہ کہ ہم نے گواہی پیدا کر لی ہے، تب تک ہم وہیں موجود رہیں گے۔ جب اس کا حساب ہوگا اور اس کے لیے ہمارے لیے گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے روکا ہے کہ ہم اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، تو ہم خود اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں، دقت روزے محشر کے لیے پیدا کر رہے ہیں اتنی سی بات پوچھ کر کہ بھائی روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ ارے اللہ نے پوشیدہ رکھا عمل کو، انعام کو، تو ہم کیوں مفت میں، یعنی اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت۔ جی ہم بہت سے اعمال زبانی بول چال اس طرح کی کر جاتے ہیں جو کفر بن جاتی ہے اور فی نار جہنم کی تیاری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمالی جاموں سے محفوظ رکھے اور ہم کوشش کریں، علم حاصل کریں، کوشش کریں کہ اس طرح منہ کی جو پابندی ہے، آنکھ کی جو پابندی ہے، کانوں کی جو پابندی ہے، ہاتھوں کی جو پابندی ہے، پیروں کی جو پابندی ہے، تو ہم پابند ہی رہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کو ایک رات ایسی دی گئی ہے کہ ہم اس کی کچھ تعریف اپنے منہ سے کر نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ اس کا اظہار کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بے شک ہم تم پر ایسی رات کا نزول کر رہے ہیں جو قدر والی ہے، اور قدر کرو اس رات کی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کرو اس رات کی جو کہ ہزار، الف معنی ہزار کے ہوتے ہیں، اور وہاں فرمایا کہ جو ہزار راتوں سے بہتر ہے، یعنی ہزار راتوں سے
بہتر اس کا مطلب یہ ہوا صرف 1000 رات پر ہی مقرر نہیں ہے، 1000 راتوں سے کتنی افضل ہے جی یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ نزول ہوتا ہے، یعنی کہ روح الامین جبریل علیہ السلام نوری فرشتوں کو لے کر دنیا عالم کے لیے اترتے ہیں، اور نوری جھنڈے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور وہ مقدس مقاموں پر لگاتے ہیں، اور دنیا کے ایمان والوں کے یہاں سلامتی کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہاں داخل نہیں ہوتے جہاں 3 حرام چیزیں ہوتی ہیں۔ حرام یعنی فوٹو ٹنگے ہونا کسی تصویر کا، یعنی، اور شراب کا ہونا یا کوئی حرام جانور کا ہونا۔ فوٹو بقدر ضرورت کھنچوانا تو جائز ہے، شوقیہ کھنچوانا، کمرے کو سجانا، کمرے میں لگانا، یہ حرام ہے۔ اور یہ کہ شراب اور جو کہ کتا خنزیر وغیرہ جو حرام جانور ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، تو وہاں داخل نہیں ہوتے، وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں اس سلامتی سے جو ہی حتی مطلع الفجر تک ہے۔ تو ہمیں اس رات کی تلاش کرنی چاہیے رمضان المبارک کے مہینے کی راتوں میں، اور اس رات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے محبوب، میں اگر اس رات کو پاؤں تو کیا مانگوں؟ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغفرت۔ یہ مغفرت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہے ہی نہیں، جس کو مغفرت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ لہذا ہے یہ کہ ہمیں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے، اور وہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس رات کی قدر کا ذکر 3 جگہوں پر کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ 1000 راتوں سے زیادہ یعنی افضل ہے، 1000 راتوں سے یہ خیر کی رات ہے، 1000 راتوں سے بھی زیادہ۔ تو لہذا یہ ہے کہ جہاں کہ ہم اتنی راتیں گوا دیتے ہیں جی زندگی کی شوقوں میں جی، تو وہاں ہم ایسی نعمت رات جہاں کہ اللہ تعالیٰ آیت اتار رہی ہے، سمجھایا ہے، تو ہم عملی جامہ پہنے تاکہ ہمارے لیے دین و دنیا میں فلاح ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔